جے آئی ٹی کے ہیرے تھے، جو جے آئی ٹی کے صندوق تھے، اتنے زیادہ ثبوتوں کے صندوق، ان کی آج تک ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے۔ بنی گالا بھی جا کے کوئٹہ میں اسی جگہ پہ جا کے جھک گیا، بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے، ایک ہی جگہ پہ جا کے سجدہ کر دیا۔ شہری رحمان صاحبہ کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ ہیں، ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ ان کے نمائندے کو سینٹ میں ایم کیو ایم اپنا ووٹ ان کے حق میں دلائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حمایت کریں گے سینٹ کے قائد حزب اختلاف کے لیے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، جبکہ پرویز مشرف نے بھی ملک میں واپسی کا اشارہ تو دیا ہے، انہوں نے دلچسپی تو ظاہر کی ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی واضح اعلان نہیں آیا کہ وہ کب پاکستان واپس آئیں گے۔ اور اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ مسلسل مطالبہ کرتے رہے پرویز مشرف کے ٹرائل کا اپنی نائری کے فیصلے کے بعد، کیا انہی کی مسلم لیگ نون کی حکومت پرویز مشرف کو وطن واپس لا پائے گی؟ پروگرام میں بات ہوگی سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے معاملے پر اشتراک کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے معاملے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے کہ ان کی طرف سے شہری رحمان صاحبہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعظم سباتی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اور بات ہوگی خواجہ محاذ پر پاکستان کو درپیش چیلنجز سے متعلق۔ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ پاکستان کی سفارتی جنگ چل رہی ہے، بھارت میں جو پاکستانی سفیر ہیں سہیل محمود، ان کو پاکستان نے مشاورت کے لیے واپس بلایا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن امریکہ میں متعین ہونے والے پاکستان کے سفیر کی واشنگٹن سے پہلے نیب میں طلبی ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سے واپس آئیں گے تو مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جنرل عبدالقیوم صاحب، اور نفیسہ شاہ صاحبہ مسلم لیگ نون سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شفقت صاحب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کا مرحلہ آ گیا ہے، اور جس پارٹی کے پاس زیادہ لوگ ہوں گے اپوزیشن میں، اسی کا چیئرمین سینٹ اسی کا اپوزیشن لیڈر بن جائے گا سینٹ میں۔ تو آپ نے تو اشتراک کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کا ڈپٹی چیئرمین آپ نے الیکٹ کروایا، لیکن اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور آپ آمنے سامنے ہیں ڈپٹی چیئرمین کے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے معاملے میں؟ ایک پروسیجرل بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ مثلاً اگر فاٹا کے ہمارے بھائی جو ہیں یا بہنیں جو ممبر ہیں سینٹ کی، شاید بہن تو نہیں ہے، بھائی ہیں سارے، تو ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں، تبھی وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کوئی جو ہے آزاد یا باقی، ان کو فارملی یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو نام وام دیے جا رہے ہیں یا لسٹیں دی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان میں یہ تخصیص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی 3 بڑی جماعت 34 لوگوں کا دعویٰ کیا ہے شہری رحمان صاحبہ نے کہ 34 لوگ میرے ساتھ۔ شہری رحمان صاحبہ کی ذاتی طور پہ تو میں عزت کرتا ہوں، بڑی قابل بھی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ سینٹ میں اپوزیشن کی 3 بڑے دھڑے یا جماعتیں آپ کہہ لیں۔ ایک دھڑا انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کا ہے بلوچستان سے، ان کو چیئرمین سینٹ مل گئی، پیپلز پارٹی کو ڈپٹی چیئرمین مل گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی تحریک انصاف کا حق ہے کہ ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہو۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی کوئی زندگی موت والی بات نہیں ہے، وہ جب گنتی ہوگی یا باقی تخصیص یہ ہو جائے گی کہ اپوزیشن میں کون ہے اور کون نہیں ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن
وہ کہہ رہے کہ مذہب بندے زیادہ تخصیص کے اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ بلوچستان کے سینیٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، فاٹا کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. فاٹا کے 2 لوگ تو جانا تھا، انہوں نے گورنمنٹ سائٹ پہ وہ چلے گئے تھے، نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. ٹھیک ہے، میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی چیز کو کنٹیسٹ کروں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپوزیشن کا حصہ بنتے ہیں ان کو فارملی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوں اور انڈیپینڈنٹلی آپ اپوزیشن کا حصہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الیکشن تک نوبت نہیں آنی چاہیے اور پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ تیسری بڑی جماعت جو اپوزیشن کی ہے وہ تحریک انصاف ہے، انفیکٹ دوسری بڑی جماعت ہے، تو اس کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے. کوشش ہے ہماری، اگر نہ ہوا تو نہ سی، لیکن کوشش ہے ہماری. نفیسہ شاہ صاحبہ، شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 بیسیکلی جو اپوزیشن کے کیپس ہیں، ایک طرف آزاد ہیں ان کو مل گئی چیئرمین شپ، مل گئی پیپلز پارٹی کو ڈپٹی چیئرمین مل گیا، تو اپوزیشن لیڈر کے معاملے پہ تھوڑی کرٹسی شو کرنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو، وہ تحریک انصاف کا آ جاتا تو کیا حرج تھا؟ دیکھیے بالکل ہو بھی سکتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کے ڈپٹی چیئرمین کو سپورٹ کیا، لیکن لیٹ ہو گئے نا. جب جیسے ہی یہ مسئلہ ختم ہوا تو بالکل پھر سے عمران خان صاحب آصف صاحب کو کرٹیسائز انہوں نے کیا اسٹرانگ ٹرمز میں، پھر کہا ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے. پھر ان کے سارے جو نیچے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی کرٹیسزم کیا. لیکن اس کے باوجود اگر یہ ریچ آؤٹ کرتے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو ٹھیک تھی. جب اب سگنیچرز ہو گئے ہیں، 33 لوگوں نے اپنی سپورٹ دی ہے شہید رحمان صاحبہ کو. تاخیر کی بات کی، آپ سے بھی ایک دن پہلے آپ نے جب کینڈیڈیچر اناؤنس کیا شہید رحمان صاحبہ کو، اس سے ایک دن پہلے تحریک انصاف نے کر دیا تھا نامزد اپنے کینڈیڈیٹ. نہیں لیکن ریچ آؤٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں ریچ آؤٹ کل تک آپ نے دیکھا کہ کتنے اسٹرانگ ٹرمز میں عمران خان صاحب کرٹیسائز کر رہے تھے ہماری لیڈرشپ کو. تو جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی بات چیت ہو تو پھر آپ ریچ آؤٹ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ دھیما ٹون بھی یوز کرتے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ اب اتنے جب آ گئے ہیں نمبرز، اور پیپلز پارٹی کا رائٹ بھی ہے کیونکہ وہ 20 ان کے پاس 22. اب اگر ابھی آج جو بلوچستان کے لوگ ہیں اگر یہ جوائن کر رہے ہیں تو پھر تو واضح اکثریت ہو جائے گی نا. تو واضح تو خیر چلے نہیں، لیکن اکثریت تو ہو جائے گی. اگر 54 ہے ایک طرف تو آپ کے 25 ممبرز تو تقریباً آپ کی میجورٹی جو ہے، تھوڑا 1-2 ممبرز اس سے کم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ پہلے ہم سے بات کرتے، اب انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے اب، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ایٹ دس سٹیج وہ کیا کریں گے. شفقت صاحب، انتخاب تو چلے ایک بات کی بات ہے، لیکن اس سینٹ الیکشن کے دوران تحریک انصاف پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ کمپرومائزز کی ہے کہ آپ نے اپنے فرم سٹانس پہ کافی زیادہ کمپرومائز کیا. پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چور ڈاکو کہتے رہے، پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب کروایا اپنے ووٹوں سے. اس کے بعد پھر آپ ایم کیو ایم کو کہتے رہے کہ وہ قاتل ہیں، وہ مافیا ہیں بہت بڑا کراچی کے اندر. پھر آپ ایم کیو ایم کے پاس بھی پہنچ گئے ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. ہمارا جو مین ہدف تھا وہ یہ تھا، اور ہم نے بڑا کلیئرلی اسپیسیفائی کیا تھا کہ ہم جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو نہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کا ہو، نہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہو. پیپلز پارٹی نے سلیم ماندوی والا کو اناؤنس کر دیا تھا اپنا چیئرمین، لیکن ہماری حکمت عملی کی وجہ سے اور جو کہ کامیاب ہوئی، اور ایک بڑا اہم عہدہ ہے چیئرمین سینٹ کا، جس کا جو کہ ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، کیونکہ جب پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ جو اپنی حکمت عملی تھی اس کو کامیاب کیا. اور ایک چھوٹی تکلیف ہمیں اٹھانی پڑی اس بڑی مقصد کے لیے کہ ہم نے ان کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹ دیا. ہمارے خیالات بارے میں بالکل تبدیل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. لوٹ مار کی جو سیاست انہوں نے کی، لوٹ مار جو کی ہے وہ سب کو پتہ ہے، نظر آتی ہے سب کو. اس لیے ہم نہ ان کو ساتھ الائنس ہے، نہ ہم الائنس چاہتے ہیں. یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اپنے اصولوں کو قربان کر لیں. میں نے صرف آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ اپوزیشن میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں انہی کے ووٹ ہیں.
جو لوگ انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہیں یا جو لوگ انڈیسائیڈڈ ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو اپوزیشن کا تصور نہیں کرتے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس انتخاب کہہ لیں اس میں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہو جاتے تو ہو جائیں فابیا, یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ جس طرح کہ جیسے کوئی بہت, ہاں چیئرمین سینٹ کی بات بڑی تھی, یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے جنرل قیوم صاحب نے بھی, سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے. جنرل صاحب, ایک ہم نے اس سے پہلے بات کی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے معاملے پہ جو چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہے, لیکن آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ دوبارہ سے اٹھا ہے اور خصوصی عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں بھی کہہ دیا کہ حکومت پرویز مشرف کو ملک میں واپس لائے. بڑا مطالبہ کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب, ان کے ٹرائل کا موقع آیا ہے, تو کیا ہاتھ ڈالے گی نون لیگ کی حکومت, وطن واپس لائے گی انہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو اپوزیشن لیڈر پہ اوپر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو گیا, اچھا ہو گیا. ہم کہتے ہیں سینیٹرز کا بھی انتخاب ہوا, یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ہم ان کو مبارکباد دی جو چیئرمین بھی بنے, ڈپٹی چیئرمین, میں پرسنلی بھی گیا تھا. ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بڑا امپارٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس تحریک انصاف کے اندر بھی بڑے اچھے سینیٹرز ہیں اور پیپل پارٹی کے اندر بھی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ کوئی بھی ہوگا تو وہ بطریق احسن سر انجام دے گا. تو اس لیے یہ نمبر گیم ہے, جس کے پاس زیادہ نمبرز ہوں گے وہ آ جائے گا. تو ہمیں حکومت کی طرف سے ہم ویلکم کریں گے, اور ہمارا بھی پرپس سینٹ کو آگے چلانا ہے. تو یہ تو میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا بات, پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیسز ہیں دیکھیں, اور اس کے اوپر اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کو, پہلے ہماری حکومت کا یہی موقف تھا کہ کورٹ نے جب ان کو ای سی ایل سے ہٹا دیا تو باہر جانے کے لیے وہ کئی دفعہ انٹیریئر منسٹر فارمر نے کہا کہ ان کے کہنے پہ ہم بھیجا. لیکن ابھی اگر کورٹ کہتی ہے تو آف کورس پورا میئرز لیے جائیں گے. اینڈ آئی تھنک پرویز مشرف صاحب کو آنا چاہیے اور آ کے یہ فیس کریں. دیکھیں, اگر اف ہی تھنکس کہ وہ اس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا وہ کسی کے قتل میں ملوث نہیں ہے یا انہوں نے یہ کیا, تو آ کے یہاں عدالتوں کے اندر کیس کو فائٹ کیا جائے, اور اس کے اوپر ہوگا. اپنے ملک سے باہر کتنا عرصہ بندہ رہتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ اپنے طور پہ کہیں گے میں نے گڈ سینس میں یہ کیا وہ کیا. پھر قانون دیکھے گا کہ وہ اس میں عدالتیں اپنا فیصلہ کریں گی, پھر اپیل کا حق ہوگا. تو I feel that he should come. پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ افز مل رہا ہے, نہیں ہو رہا. سبھی دیکھیں جو کورٹس کے احکامات ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا. لیکن اب عدالت نے حکومت کو امتحان میں تو ڈال دیا ہے نا شفقت صاحب کے, لے کے آئے پیش کریں عدالت میں کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے, آئین کی خلاف ورزی کرے, چاہے پرویز مشرف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, زرداری ہو, جو بھی ہو, اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے, کوئی آئین کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس کا لیگل پروسیس جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کے پیچھے اتنا بڑا تضاد ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے پرویز مشرف کو باہر جانے دیا, انہوں نے پرویز مشرف کے باہر جانے کے سارے انتظامات کیے اور آنکھیں بند کی رکھی, اور اب جو ہے یہ واویلا کر رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف کو لایا جائے. ابھی اگر یہ بات ہے تو آپ نے جانے کیوں دیا, پہلے کیوں نہیں روک لیا آپ نے؟ اگر اتنی ہمت تھی آپ میں تو پہلے کرتے. تو یہ صرف ایک نہیں آپ صرف جانے کے معاملے پہ پتہ لگ جائے گا, صرف سیاسی ایفیکٹ کے لیے, کوئی پرپز نہیں. شفقت صاحب کے نشانے پہ صحیح ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. جنرل صاحب, اب بات ہو جائے کچھ پرویز مشرف صاحب کو ملک میں لانے کا معاملہ تو ہے, ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کو ملک سے باہر نہ جانے کی اجازت دینے کا معاملہ بھی ہے کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں. آج قومی اسمبلی میں جب نوید قمر صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں میاں نواز شریف کا نام ECL پر نہیں ڈالا گیا, تو نون لیگ کے ہی سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کی وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ کمیٹی ہوتی ہے وزارت داخلہ کی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور سن لیتے ہیں چودھری نثار صاحب نے کیا کہا, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اگر ریکمنڈیشن آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, نیب سے اور چند اور اداروں سے, تو پھر یہ کمیٹی دیکھے گی, اور یہ کمیٹی ٹوٹلی امپاورڈ ہے ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. میرا خیال ہے کہ کمیٹی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ریزنز ایوان کے سامنے پیش کر دیے جائیں.
اور اگر اس نے فیصلہ نہیں کیا تو دس از وائلیشن آف دا سیم میرٹ جو وہ ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے امپلیمنٹ کیا، پھر یہ فیصلہ کسی اور نے کیا. فیصلہ کسی اور نے کیا ہے اگر کمیٹی نے نہیں کیا. اس پر ہماری وزیراعظم صاحب سے گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی، ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں ڈال رہے، تو وزیراعظم صاحب نے جو بات کی اس سے کافی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہاں سے ہوا. کیا کہا پی ایم نے، پہلے سن لیتے ہیں. جہاں تک ECL کا تعلق ہے وہ ڈسکریشن ہوتی ہے حکومت کی کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ شخص بھاگ جائے گا، ایک شخص جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو، جس کو اس کے ممبرز قائد مانتے ہوں، وہ میرا نہیں خیال کہ ملک سے بھاگے گا، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ECL پر ڈالنے کی. جی جنرل صاحب، ایک طرف چودھری نثار علی خان صاحب بتا رہے ہیں طریقہ کار، اور پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب جب خود انٹیریئر منسٹر تھے تو یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ڈرل فالو کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑا ٹھیک کلیئر طریقے سے واضح کیا کہ کمیٹی بنی ہوئی تھی، اور جو ریکمنڈیشن آتی تھی نیب سے یا کسی کی طرف سے تو اس کے اوپر عمل ہوتا تھا. ابھی پرائم منسٹر صاحب جو اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اس بات کے اندر بھی بہت زیادہ وزن ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ECL پہ اس پر ڈالتے ہیں جو بندہ بھاگ گیا تو واپس نہیں آئے گا، یا آپ کو یہ ہو کہ کوئی کسی کرائم میں ملوث ہے سیریس کے اندر اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا، تو ان کو یہ ان کی ڈسکریشن ہے. تو آئی تھنک کہ وہ تو سفیشینٹ ایکسپلین کرتا ہے. چودھری نثار صاحب کے پھر ایوان کو، پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے پھر وجوہات کیا ہیں. یہی وجوہات وہ بتا رہے ہیں نا کہ وی ڈونٹ فیل کہ یہ کیا جائے. دوسرا جو شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر حکومت ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو لے آئیں تو ان کے موٹیوز ہیں نواز شریف صاحب کے یہ ہو، تو میں مطلب ہے حیران ہوں کہ موٹیوز کا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. دیکھیں جو چیزیں سامنے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. جو گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے اور جو یہی چودھری نثار صاحب جن کو ابھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ادھر دوبارہ ریفر کر رہے ہیں، ان کوٹ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر، چونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے تو ہم نے ان کو باہر جانے دیا، اور انہوں نے یہ پرامس کیا تھا کہ میں اپنے یہ علاج کے بعد میں پھر واپس آ جاؤں گا، اور ابھی بھی انہوں نے پیچھے کہیں تو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اس وقت چاہتی کہ یہ نہ جائیں باہر تو یہ سختی سے ایک سٹینڈ لیا جا سکتا تھا. ہر بندہ جس کے بارے میں ECL پہ نام آتا ہے تو لوگ کو کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں، میں نے جانا ہے. ایون وہ کیا نام ہے اس کا، شرجیل بیمن کا ہسپتال جا کے داخل ہو جاتا ہے، وہ لڑکا جس نے قتل کیا تھا، مجھے نام سم تھنگ جتوئی، وہ بھی جا کے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے ملک میں تو پرانا طریقہ ہے ہسپتالوں میں جانے کا اور یہ کہنے کا کہ ہم بیمار ہیں. تو اگر حکومت چاہتی تو اس کو سختی سے روک سکتی تھی، لیکن مسلطاً نہیں جانے دیا. اب بھی حکومت کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اس نے واپس تو آنا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسے ہی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ روک نہیں سکتے تھے اس وقت اگر روکنا چاہتے تو؟ دیکھیں عدالت نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. آپ کا پوائنٹ جو ہے نا اپنے طور پہ جو آپ نے بنایا ہے، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہر چیز کے اندر آپ سختی سے ہر چیز کو نہیں کر سکتے. آپ جب اسٹیٹ کرافٹ کا آپ کو میرے سے زیادہ تجربہ ہے، آپ جب ملکی معاملات کو چلاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر عدالت نے ان کو ECL سے نکالا تو دیٹ انڈیکیٹڈ، اور وہ بیماری کا وہ بھی بتا رہے تھے، تو باہر جانے دیا تو ایک آپ مصلحت کی کہتے ہیں، میں بھی ان کے ذہن کے اندر کوئی یہ مصلحت ہو کہ اگر ہم آؤٹ رائٹلی تو لوگ کہیں گے وکٹمائز کر رہے ہیں، یہ اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی کیا، تو آپ الاؤ کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے کہا تھا واپس آئیں گے، اور ابھی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور فیس کریں اور میرٹ کے اوپر اپنے کیس کو آگے لے کے جائیں اور عدالتوں کے اندر پھر اپیل اپنی کریں، بجائے اس کے وہ کمنٹ کریں. لیکن موٹیو کائنڈلی موٹیو آپ کی شفقت صاحب آپ کے نشانے پہ ہم لوگ ہیں، نون والے لوگ ہیں، ہر بات میں آپ ادھر بندوق نہ تھا، آپ سے میں توقع نہیں کرتا. جی شفقت صاحب نہیں کوئی مقتدر کوفتوں کو باقی کہ یہ مجھے یہ آپ بتائیں نا کہ اور کیا مقصد کیا، آپ مجھے بتائیں کہ اور اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ آنا تو ہے کوئی نہیں انہوں نے. دیکھیں آپ کی اس سٹانس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سول ملٹری کے درمیان کو اگر تھوڑی اگلی دراڑ ہے تو اس کو اور دانا پھینکے اور ایکسپلائٹ کرے کہ یہ تو آپ کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. کائنڈلی یہ اتنی داستان کو آگے نہ بڑھائیں. ایک جملہ جنرل صاحب، اس میں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سول ملٹری ڈیوائڈ میں ماشاءاللہ نواز شریف صاحب اس میں خود کفیل ہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ان کو.
جی نفیس صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتی کہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ جو وزیر اعظم صاحب وجہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا چودھری نثار صاحب والی وجہ؟ دیکھیے ابھی شفقت صاحب نے بھی شرجیل میمن کی ریفرنس دی، میں شرجیل میمن کی ریفرنس اس حوالے سے دوں گی کہ یہ ایک زمین دو قوانین والی بات ہے کہ فٹافٹ چودھری نثار نے ان کا نام تو ای سی ایل پہ ڈال دیا، حالانکہ وہ واپس آئے، انہوں نے چارجز فیس کیے ہیں، ابھی جیل میں ہیں وہ اور طویل عرصے سے جیل میں ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ ڈسکریشنری، اس وقت آپ کا کیوں نہیں ڈسکریشنری آپ نے یوز کیا؟ یہ ہے کہ آپ دو سٹینڈرڈز جو ہیں استعمال کر رہے ہیں یہ حکومت، کہ جب سندھ کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی بات ہے، تو آپ کو کوئی اور قانون دکھتا ہے، کوئی اور حکمت عملی ہوتی ہے، کوئی اور ایکشن ہوتا ہے، اور جب بات ہوتی ہے اپنے آپ کی، اپنے لیڈر کی، تو پھر آپ جو ہے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کی بات کر رہے تھے شفقت صاحب ابھی، جس موٹیو کی بات کرتے ہیں، یہاں بھی کوئی موٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے یا پھر جو وجہ پی ایم بتا رہے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے جانے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، یا وجہ کوئی اور ہے؟ وہ ان کے دیکھیں، یہ ایک تو آپ رول آف لا ہوتا ہے نا، یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہ رول آف یہ شاہانہ رولز ہیں کہ بھئی جو شاہی خاندان ہے ان کو ماں بدولت کے لیے تو کوئی قانون تو ہے ہی نہیں نا، تو اس لیے یہی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے تو پوری ریلیکسیشن ہے، کوئی اور وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فائل، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، یہ تو چلیں ڈومیسٹک ہمارے معاملات ہو گئے، خارجہ امور پر بھی بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ جنرل صاحب، پاک امریکہ تعلقات کوئی اتنے زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آفس میں ہیں، اور اب انہوں نے ٹیلرسن کو ہٹا کے ایک سخت موقف رکھنے والے بندے کو وزیر خارجہ لگا رہے ہیں، مائک پومپیو کو، جو کہ پاکستان سے متعلق سخت ان کا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ختم نہ کیے تو ہم ختم کریں گے۔ وہ شخص امریکہ میں آنے والا ہے، ان کا وزیر خارجہ۔ تو ہمارے جو سفیر صاحب آپ نے تعینات کیے وہاں پہ، علی جہانگیر صدیقی صاحب، ان کو واشنگٹن جانے سے پہلے نیب نے بلا لیا ہے، تو کیسے وہ سفارتکاری کریں گے؟ یہاں پہ بہت متنازع ہو گئے اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، ایک تو امریکہ کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، پہلے ٹرمپ کی تھریٹننگ مووز تھی، تو اوپر سونے پہ سواگا ایک ایسا وہ بنانا چاہتا ہے جو کہ پہلے بھی اس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے، لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اتنا بھی آسان نہیں امریکہ کے لیے کہ اس طرح پاکستان کو ڈسکریڈٹ کر کے پھینکنا۔ ہماری ایفرٹ اپنے طور کے اوپر جاری ہے، ہم ان کانٹیکٹ ہیں، اور ابھی بھی ان کے جو آرمی کمانڈر نے کہا، اس نے کہا جی کہ آلدو ان کے کانٹیکٹس ہیں سینئر افغان طالبان کے ساتھ، لیکن یٹ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی بھی ہے، یہ انہی کو نظر آ رہی ہے۔ ہمارا رویہ وہی ہے جو پہلے تھا، اور وہ مثبت رویہ ہے، اور وہ افغانستان کے اندر پیس میں ہم اپنا زیادہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک طرف تو ان کے ساتھ 2 ہمیں دفتر کھول کے دیے ہوئے، پھر آپ نے یہاں مری میں بھی مذاکرات کیے، پھر آپ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں اور آگے معاملے کو چلائیں، پھر یہ کہتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ آپ کے لنکیجز تو ہوں گے نا۔ افغان طالبان جو تھے ان کی اپنی حکومت تھی، رائٹ اور رانگ، آپ نے اٹیک کیا اور ان کو ڈسلاج کیا۔ ابھی آپ چاہتے ہیں کہ جو انسٹالڈ حکومت ہے، جو آپ کا آئین ہے، اس کو، اور آپ کی بیس بھی وہاں رہے، اور پھر وہ آپ سے بات کریں، تو یہ وہ تو آبویسلی اگر لیکن اس نازک مرحلے پہ ہمارے جو سفیر وہاں پہ جانے والے تھے انہیں بھی بلا لیا، وہ متنازع ہے کہ ان کا شاید ایگریما بھی وہاں پہ چلا گیا ہوگا اب تک۔ دیکھیں، ایگریما وغیرہ تو ابھی ان کا نہیں ہوا، جب تک کہ وہ فائنلائز نہیں ہوتی بات نہیں ہوگی۔ پروپوز نام ہوا ہے، میں ان کو نہیں جانتا جن کا نام لیا گیا ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ میرا فیصلہ ہے اور یہ درست فیصلہ ہے، لیکن جو امپارٹنٹ دارالحکومت ہے، میں تو پرنسپل کی بات کر سکتا ہوں نا، آپ کو سوٹیبل پیپل آپ نے مڈل ایسٹ میں بھیجنا ہے تو اس کلچر کے مطابق آپ کو اس کوالیفیکیشن کا بندہ جس کے کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کی ہو، امریکہ میں بھیجنا ہے، یورپ میں بھیجنا ہے، رشیا میں، چائنا میں، تو سفیروں کا کچھ تو پروفیشنل جو ڈپلومیٹس ہیں کہیں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں آپ کی پولیٹیکل اپائنٹی بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صاحبزادہ یعقوب جنرل تھے اور ان کو 1-2 حکومتوں نے لگاتار چلایا اور بہت اچھا وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح سلیکشن میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ان کے خلاف کیا کیسز ہیں جن کا نام لیا گیا، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ جو کچھ کہا گیا حکومت ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھے، بیشتر اس کے کہ ان کا ایگریما سائن۔ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شفقت صاحب؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ ایک بالکل نوارد لڑکا جو کہ
جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے ڈپلومیسی کا، جس کو کچھ الف بے نہیں آتی ڈپلومیسی کی، جو ایک ایسی کمپنی سے منسلک رہا ہے جو اتنی متنازع ہے کہ نیب اس کی تفتیش کر رہی ہے، اور شاید پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے 9 بار چیئرمین سینٹ لگا دیا شاید جنرل صاحب یہ جو پاکستان کے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو پاکستان کا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے، اور آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ وہاں پہ کسی تجربہ کار اور بڑے مجے ہوئے بندے کو لگانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ضرور کہ فارن آفس کا ہو، اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے ان کا ایکسپیرینس، جنرل جہانگیر کرامت بھی رہے وہاں پہ، فارمر آرمی چیف تھے، بڑے ان کا جہاں دیدہ تھا، ملیہ لودھی رہیں، بڑی وہ ان میں بھی بڑی قابلیت اور صلاحیت تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فارن آفس کا ہو، لیکن یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کا اگر یہ حال ہے کہ یہ نیب کے کیسز بھگتے جا رہے ہیں، اور ایک اور چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اور وہ مجھے سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ ابھی موجودہ حکومت کے کوئی 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں، اور جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو جتنے بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں، تو ان کا اگریما آنا اور یہ وہ اس میں اگر لیٹ سے کہ 15-20 دن مہینہ لگ جاتا ہے اور یہ چلے بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی 1.5 مہینے کے لیے سفیر رہیں گے، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ سفیر صاحب کو واپس بلا لیا ہے، فردر سٹیپس اگر اٹھانے پڑے جی بالکل اٹھائے جائیں گے، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ڈپلومیٹس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہے۔ ویلکم بیک دا شو۔ جج صاحب، انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر تو کشیدگی جاری ہے، ورکنگ باؤنڈری پر بھی، لیکن اب یہ سفارتی جنگ جو شروع ہوئی ہے، ہم نے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلایا مشاورت کے لیے، اور حالات لگتا ہے مزید خرابی کی طرف ہی جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہراس کیا جا رہا ہے فیملیز کو سفارتکاروں کی، کیا کہیں گے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی سفارتی سطح کے اوپر انڈیا نے ہراس کرنا شروع کیا ہے نا، یہ سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ کوئی ایک الگ واقعہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی ہے، اور کڑی یہی ہے کہ پاکستان کی کریشن سے لے کے آج تک ایک اریٹینٹ ہے انڈیا کے لیے یہ، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو کانگریس کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا، 2 ٹکڑے کیے پاکستان، پھر بی جے پی اور ابھی RSS ہندتوا کی ہے، اور وہاں یہ سلوگن ہے اینٹی پاکستان یا پاکستان بیشنگ، ان کے میڈیا پہ دیکھیں، ابھی ان کا اگلے سال الیکشن بھی ہونا ہے، تو اس طرح یا لائن آف کنٹرول کے اوپر یا بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور ابھی یہ جو ہمارے سفارتکاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ہائی کمشنر کو بلایا فار کنسلٹیشن، اور اپنی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہم ضرور انڈیور کریں گے۔ دیکھیں، دیر از UN چارٹر، دیر از جنیوا کنونشنز، ایک بین الاقوامی سفارتی آداب ہیں جس کے اوپر چلنا چاہیے، تو انڈیا تو اپنے آپ کو بگیسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے، تو اس کے اندر پرائیڈ آپ اس میں لیتے ہیں کہ آپ ان کو ہراس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ان کے ہائی کمشنر ادھر میں نے دیکھا ہے گولف کلب کے اندر اسلام آباد گولف کھیل رہے ہیں، اس دن میں وہ کیا جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، تو میں کشمیر پہ بات کر رہا تھا، جب ختم کیا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، تو اس نے کہا سر میں نے آپ سے کوشچن، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنا میں بریگیڈیئر سو اینڈ سو ہوں فرام انڈیا، اور میں ڈیفینس اٹیچی ہوں۔ تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ پھر میں نے اس کو بیٹھ کے مطمئن کیا، ان کو فریڈم آف ایکشن ہے، پاکستان کی وہاں فریڈم نہیں ہے جو ہمارے۔ شفقت صاحب کیسے انالائز کریں گے سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ ابھی ہائی کمشنر کا واپس آنا مشاورت کے لیے بھی اس سے ایک بڑا سخت سٹیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ جو مودی کی سیاست ہے وہ ساری مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، یہ اس کی بنیاد ہے، تو اس لیے وہ تو اس معاملے کو بڑھاتے رہیں گے اور مزید، اور یہ سفارتی طور پہ بدتمیز بھی ہیں کہ کوئی آداب نہیں، کوئی خیال نہیں، بچوں کو ہراس کرنا، ملازموں کو ہراس کرنا، ڈپلومیٹس کو ہراس کرنا، تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس پہ بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ صحیح سٹینڈ لیا ہے، اور اگر یہ ہراسمنٹ جاری رہتی ہے تو ہمیں ٹوکن سٹاف کے علاوہ اپنی مشن کو وڈرا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے جو کم از کم فیملیز کو وڈرا کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو جس نہج پہ چل رہے ہیں یہ بہت ہی ایک خطرناک نہج ہے، اور پاکستان کو ایک بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔
جی نفیسہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس پہ تجویز کے سخت سٹینڈ کیا ہونا چاہیے مزید اس پہ؟ انڈیا کی بڑی اوفینسو ڈیفینسو جو اگریسو پالیسی مودی گورنمنٹ کی ہے، لائن آف کنٹرول پر آیا دن فائرنگ ہے، ہراس کر رہے ہیں ہمارے سٹاف کو، لیکن ہماری طرف والی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی کیا کر رہی ہے اس میں؟ کیا ان کو ایک لیول پر تو ہمیں ان کو اسی وین میں جواب بھی دینا چاہیے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں اتنے معاملات کو اتنا بھی گمبھیر بنانے کی میں ڈیمیج کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پرو ایکٹیو فورن پالیسی نظر نہیں آتی، پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اسی ٹون اور ٹینر میں ان کو جواب دینا چاہیے جس میں وہ ہمارے سفارت کار لیول پر ہو یا لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہو یا اینی ادر پارلیمنٹ کو کہا تھا، پارلیمنٹ میں جب آئے تھے سینٹ میں جنرل باجوہ صاحب تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹیرین بنائیں خارجہ پالیسی، ہم امپلیمنٹ کریں گے اس پہ، تو پارلیمنٹیرین اس طرف کوئی پیش رفت؟ پارلیمنٹیرینز کا تو یہ حشر کر دیا ہم نے، تو یہ ڈائریکشن ایک دیا یمن کے اوپر، اور یہ ایک روڈ میپ تھا کہ وہاں پر جو مشرق وسطی کی فورن وہاں کشیدگی ہے اس میں پاکستان کو فزیکلی انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی کتنی وائلیشن ہے۔ دیکھیں ود ریگارڈ ٹو انڈیا پاکستان کی پالیسی کوائٹ کلیئر ہے، یہ ٹو پرونگڈ ہے۔ اگر وہ وائلنس کریں گے لائن آف کنٹرول پہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، ادروائز ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہم انگیج کرنے کے، ہم ڈائلاگ کے حامی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نارمز کے مطابق چلا جائے، تو یہ آف کورس دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی، اور جیسے میرے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سخت سٹینڈ پاکستان کی حکومت نے لیا ہے اور یہ ہم لیتے رہیں گے۔ بالکل، پاکستان بھارت کے ساتھ سخت سٹینڈ لے گا، اگر جاریت کرے گا لائن آف کنٹرول پہ تو وہاں پہ بھی منہ توڑ جواب دی جائے گا، سفارتی محاذ پر بھی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں پر بھی سفارتی زبان میں اس کا بھرپور جواب دیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔